ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة بنت خويلد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان ہو رہی تھی۔ آپ نے سفر شروع فرمایا بچپن ہی سے۔ جب پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے ایک گاؤں میں دائی حلیمہ کے ساتھ۔ یہ ایک سفر رہا۔ پھر دوسرا سفر جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو سیدہ آمنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر میں لے گئی مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ۔ تیسرا سفر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے قریباً، تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر فرمایا شام کی طرف، لیکن شام تک نہ پہنچ سکے راہب کے کہنے کی وجہ سے کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے، آگے چل کر نبی بننے والا ہے، اگر شام کے یہودی علماء اس کو دیکھیں گے تو اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، اس سے بہتر شام کے لے جانے کے بجائے اس کو مکہ مکرمہ واپس کر دیا جائے۔ تو ابو طالب نے، چچا ابو طالب نے ان کے دوست جو جگری دوست تھے جن سے بڑی محبت تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کو واپس کر دیا مکہ مکرمہ میں۔ آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا مکۃ المکرمہ میں ایک لڑائی چل رہی تھی برسوں سے، سالوں سے۔ اس لڑائی کا نام حرب الفجار، حرب کے معنی ہے جنگ ہے، لڑائی ہے، فجار کے معنی فاجروں کی، گنہگاروں کی جنگ۔ یہ عجیب جنگ تھی، سالوں سال چلتی تھی۔ کبھی پانی کے ایک پیالے پر لڑائی ہوتی تھی، کنویں کے پاس ایک ڈول پانی نکالنے پر لڑائی ہو گئی 50 سال تک۔ اونٹ کو چوری کر لیا، لڑائی ہوتی رہی 20 سال تک۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا،
لڑائی چلتی رہی 30 سال تک، یہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی، بلکہ مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے جانے کے بعد فلاں سے میرے خون کا بدلہ لے لینا، میرے باپ کے خون کا بدلہ لینا، میرے بھائی کے خون کا بدلہ لینا، میرے چچا کے خون کا بدلہ لینا، یہ وصیتیں کرتے چلے جاتے تھے۔ یہ لڑائیاں تھی دو قبیلوں کے درمیان، ایک قبیلے قریش ہے اور ایک قبیلے قیس ہے، دونوں قبیلے کے درمیان برسہ برس لڑائی، سال و سال لڑائی چلتی رہی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری عمر 15 سال کی تھی، قریش کے قبیلے قریش کے سردار میرے تایا اور میرے چچا تھے، میرے والد کے بڑے بھائی زبیر ابن عبد المطلب تھے ان کے، اور ادھر جو ہے قبیلے قیس کے سردار تھے عبداللہ ابن جدعان، جو بعد میں چل کر صحابی بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے نبوت کے بعد۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے، میرے تایا نے، میرے چچا نے مجھے بلایا کہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک رہنا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم رکھتا ہے اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم رکھتا ہے، تاکہ کل اٹھ کر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ دیکھو تمہارا نبی نبوت ملنے سے پہلے ایسا تھا، ایسا تھا، ایسے کام کرتا تھا۔ اللہ نے نبیوں کو نبوت سے پہلے بھی بچایا، ہر گناہوں سے معصوم رکھا، اور نبوت کے بعد بھی، تاکہ کل کوئی نبی کے خلاف انگلی اٹھا کر ان کی برائی بیان نہ کرے۔ کہا میں اپنے تایا کے ساتھ، اپنے چچا زبیر ابن عبد المطلب کے ساتھ اس لڑائی میں جاتا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ان کو میں سے کسی کو مارا نہیں ہے۔ ہاں مجھ سے کہتے تھے میرے تایا مجھے تیر ایک دے دو میں پھینکوں گا، حالانکہ میں خود بھی تیر چلانا جانتا تھا، مجھے بڑا اچھا تجربہ تھا، لیکن میں کبھی بھی کسی کے اوپر تیر کے ذریعے تیر نہیں پھینکا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ اکبر! یہ شان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایک طرف فکر رہتی تھی مجھے کہ یہ دونوں قبیلے کیسے آپس میں مل جائیں، کیسے محبت کرنے لگیں، ان کی دشمنی ختم ہو جائیں، ان کی عداوت ختم ہو جائیں، یہ کس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اس فکر میں رات دن رہتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری عمر 17 ایئرس کی ہوئی، اللہ اکبر، برسوں سے چلنے والی جنگ میں آپس میں ملانا قبیلے قریش کو، قبیلے قیس کو، ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن میری فکر تھی، اللہ نے میری اس فکر پر میری مدد فرمائی، اللہ پاک کی نصرت ہوئی۔ میں نے اپنے تایا کو جا کر کہا، زبیر ابن عبد المطلب کو، ہم کیوں دونوں خاندان آپس میں نہ مل جائیں، دونوں قبیلے والے آپس میں مل جائیں، آپس میں محبت کر لیں، اتحاد کر لیں، ایک دوسرے سے صلح کر لیں، ٹریٹی کر لیں، اور دشمنی ختم کر دیں، عداوت ختم کر دیں، یہ ہو جائیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ ادھر عبداللہ ابن جدعان کو بھی کہا، عبداللہ ابن جدعان راضی ہو گیا، اور راضی ہونے کے بعد عبداللہ ابن جدعان کے مکان میں زبیر ابن عبد المطلب جو ہے وہ بھی حاضر ہو گئے، اور عبداللہ ابن جدعان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے آئے، اور عبداللہ ابن جدعان کے مکان میں یہ بات ہوئی، یعنی یہ میٹنگ ہوئی، آپس میں کیا کرنا ہے۔ اسی مکان میں میرے تایا بھی آ گئے، زبیر ابن عبد المطلب بھی آ گئے، سارے بڑے بڑے جتنے وڈیرے تھے، جتنے مالدار تھے، جتنے سردار تھے، شریک ہو گئے، اور اس میٹنگ کا نام رکھا حلف الفضول۔ حلف الفضول، حلف کے معنی قسم، وعدہ، معاہدہ، پرومس، ٹریٹی،
اور فضول یہ پلورل ہے فضل کی، چونکہ اس میں بہت سارے لوگ تھے جو آپس میں ان کے نام فضل تھے اور اس کی جمع فضول، پلورل اس کا فضول لائے کہ یہ قسم آپس میں جو بڑے بڑے وزیرے اور بڑے بڑے سردار ہیں جن کے نام فضل ہے، شریک ہو کر یہ معاہدہ کرتے ہیں، یہ میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کرنے کے بعد اب میٹنگ میں کیا بات رکھی جائے گی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات میٹنگ میں یہ رکھی جائے کہ دونوں قبیلے والے آپس میں محبت کر لیں، عداوت کو دور کر لیں، دشمنی کو دور کر لیں، ایک دوسرے سے نفرت کو دور کر لیں، ایک دوسرے سے محبت کر لیں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے ارادے کر لیں۔ یہ بات طے ہو گئی۔ دوسری بات، دونوں خاندان، دونوں قبیلے والے آپس میں مل جائیں، جب کبھی تیسرا کوئی قبیلہ باہر سے ہم پر حملہ کرے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی متعین ہو گئی، یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھی بات معاہدے میں، ٹریٹی میں یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں، پور لوگ ہیں، ان لوگوں کی مدد کی جائے، ان لوگوں کو ہم اپنے بزنس میں شریک کر لیں یا ان کے لیے کوئی بزنس کھول دیں یا ان کی مدد کر دیں، چھوٹا موٹا بزنس دے دیں یا ان کے پیسے لے کر، یا ہم اپنے پیسوں میں سے ان کو دیں، پھر ان کے پیسے ہم اپنے بزنس میں لگائیں، جو منافع ملے ہم ان غریبوں کی مدد کریں تاکہ یہ غریب لوگ آگے بڑھیں۔ یہ سب سے بڑا کنسرن اینڈ وریز اور یہ ارادہ تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا معاہدہ، چوتھی بات میٹنگ میں یہ پیش آئی اور یہ معاہدہ ہوا کہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، بیوہ عورتوں پر، ویڈوز کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ وہ ظلم کیا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو 4 منتھس تک، 4 مہینے تک لوگ اس عورت سے بات نہیں کرتے تھے، اس کی فیملی، خاندان والے اس عورت کو ایک الگ مکان میں رکھ دیتے تھے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں، بلکہ ان کے سامنے کھانا، جیسے ایک آدمی کتے کو روٹی ڈالتا ہے، کھانا ڈال دیتا ہے، اس طرح عورتوں کو کھانا دیا جاتا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے 1 سال تک اس کی عدت ہوتی تھی، اور عدت میں ایک کوٹھڑی میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا، پورے 1 سال تک اس کو غسل کا پانی بھی نہیں دیا جاتا تھا، منہ دھو لیتی تھی۔ اب اندازہ کیجئے عرب کی گرمی کیسی، اور اس گرمی میں کپڑے بھی نہیں، اس گرمی میں غسل بھی نہیں، اور اس گرمی میں بدن سے بدبو آتی تھی۔ 1 سال کے بعد جب اس کے نکالا جاتا تھا اس کوٹھڑی سے، اس چھوٹے سے مکان سے، تو کیا ہوتا، اس کے بدن سے بدبو ایسی نکلتی تھی کہ اگر کسی پرندے کو اس کے بدن کے ساتھ لگایا جائے تو اس کی بدبو اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ اس کی بدبو کے ذریعے سے وہ پرندہ بھی مر جاتا تھا۔ ایسا ظلم عورت کے اوپر ہوتا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خاندان والے آپس میں مل جائیں اور معاہدہ کر لے، جتنی بیوائیں ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو ختم کر دیا جائے اور ان کی مدد کی جائے، اور اس ظلم کو ختم کر دیا جائے، ان کی نصرت کی جائے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ عورتوں پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کو خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے، جن کی تشریف لانے کی وجہ سے اللہ نے عورتوں سے ظلم کو ہٹا دیا، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، انسانوں کے لیے بھی
جناتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، جانداروں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ خیر یہ معاہدہ ہو گیا، آپس میں محبت ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری زندگی میں مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کسی کام کے اوپر جتنی مجھے خوشی ہوئی دو قبیلوں کی آپس میں محبت اور ملانے پر اور صلح کرانے پر۔ جو مجھے خوشی ہوئی ایسی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی بات، اللہ اکبر۔ خیر یہ بات ہو گئی، آپس میں محبت ہو گئی۔ فرمایا 17 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ایک زبردست کام مجھ سے لیا آپس میں محبت کا، اور پھر 20 سال کی عمر ہوتی ہے تو تایا زبیر ابن عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ تو اپنے چچا ابو طالب کے مکان کے اوپر گرو اپ ہو رہے ہیں، ان کے مکان پر رہتے ہیں۔ حضرت علی، عقیل ابن ابی طالب، یہ سارے بچے سب مل کر آپس میں محبت سے رہ رہے ہیں۔ جو بھی کچھ فائدہ ہوتا، منافع ہوتا، تو وہ لا کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دے دیتے تھے۔ عبد المطلب اپنے پیر سے لنگڑے تھے، برابر چل نہیں سکتے تھے، لیکن بچے زیادہ تھے، اس لیے بہت محنت کرتے تھے کمائی کے لیے۔ اس حالت میں بھی اونٹنی پر بیٹھ کر تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے تھے اور کمائی کر کے اپنے بچوں کو سب کو کھلاتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ہے کہ ابو طالب کتنی محنت کرتے ہیں، محنت کر کے اپنے بچوں کو اور مجھے اور سب کو محبت اور پیار سے کھلاتے اور پلاتے اور اپنے مکان میں رکھتے ہیں۔ جب تیسرا سفر ہوتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سفر عجیب ہے، اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات سنے تھے بہت سارے لوگوں سے کہ وہ کتنے صادق الامین تھے، اس لیے کہ لوگ آپ کو یتیم نہیں کہتے تھے، لوگ آپ کو امی انلیٹڈ نہیں کہتے تھے، آرفنز نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ آپ بڑے سچے تھے، بڑے امانت دار تھے، آپ کی صداقت، آپ کی امانت لوگوں میں مشہور تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے سنا تھا کہ آپ وعدے کے بڑے پکے ہیں، بڑے سچے ہیں، اسی لیے ایک مرتبہ ایک آدمی سے ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل کے دوران میں اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ابھی گھر جاتا ہوں، پیسے لے کر آتا ہوں اور یہ چیز آپ سے خرید لوں گا، لیکن آپ یہیں پر انتظار کرنا، کہیں چلے نہیں جانا۔ یہ آدمی گھر گیا، جس کا نام عبداللہ تھا، گھر گئے، جانے کے بعد یہ بالکل بھول ہی گئے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرومس کیا ہے کسی چیز کے خریدنے کا، وہاں جا کر کے واپس مجھے پیسے دے کر اس چیز کو لینا ہے۔ گھر جا کر بالکل بھول گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن کا اکثر حصہ گزر گیا۔ عبداللہ اپنے کام کے لیے اس راستے سے واپس جا رہے تھے، دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سرور کائنات، جو ابھی نبی نہیں بنے ہیں، لوگوں کو اپنے بچپنے کا سبق دے رہے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنا چاہیے، کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، وعدہ سکھا رہے ہیں، جوانوں کو بتا رہے ہیں۔ میں بھی جوان ہوں، اپنی جوانی میں لوگوں کے وعدے میں کیسے پورا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں گھر جا کر پیسے لے کر آ رہا ہوں، آپ سے یہ چیز مجھے خریدنی ہے، 3 دن، یہ تیسرا دن چل رہا ہے، اپنی ضرورت پورا کر کے میں نبی یہاں پر واپس آ جاتا ہوں، میں محمد یہاں پر واپس آ کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ 1 دن گزر گیا، آپ نہیں آئے، 2 دن گزر گئے، آپ نہیں آئے، یہ تیسرا دن گزر رہا ہے، چونکہ آپ نے مجھے کہا تھا
آپ یہیں پر انتظار کیجئے تو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نسیان کی بیماری ہے، میں بھول جاتا ہوں، میں بھول گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا چلو جو کچھ ہو گیا ہو گیا، لیکن میں وعدے کا بڑا پکا ہوں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے پر میں یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ایک مرتبہ بزنس کر رہے تھے، اور اس تجارت کے دوران میں، اس ڈیلنگ کے دوران میں، بزنس کے دوران میں کیا ہوا؟ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، غصہ کرنا شروع کر دیا اس تجارت کے درمیان میں، لین دین کے درمیان میں، اور جھگڑتے ہوئے غصے میں آ کر اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی قسم کیسے کھا سکتے تھے، اور وہ بتوں کی قسم؟ آج ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا من حلف بغیر اللہ، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے فقط اشرکا، اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جو آج کل لوگ کہتے ہیں میرے بیٹے کی قسم، میری بیٹی کی قسم، میرے اناج کی قسم، میری دکان کی قسم، یہ اناج پر بیٹھا ہوں اس کی قسم، یہ روزی پر بیٹھا ہوں روزی کی قسم، یہ میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری جان کی قسم، یہ سب کچھ غلط ہے۔ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور جھوٹی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اپنے مال کو بیچنے کے لیے آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقط اشرکا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی ہے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس آدمی نے جھگڑتے ہوئے کہا محمد آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ فرمایا میں لات اور عزا کی قسم نہیں کھا سکتا، انکار کر دیا۔ فرمایا تمہارا نام محمد ہے؟ محمد ہے۔ کہا ہاں میرا نام محمد ہے۔ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ ہے۔ دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے۔ فرمایا اس آدمی نے کہا لگتا ایسا ہے میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے ایک لڑکا آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے دادا کا نام عبداللہ ہوگا، عبد المطلب ہوگا، اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائے گا، وہ اس امت کا نبی بنے گا۔ لگتا مجھے ایسا ہے کہ تم ہی اس امت کے نبی بننے والے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ ہی نبی بننے والے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا تو میں آپ کا انٹرویو لے رہا تھا، آپ کا امتحان لے رہا تھا، آپ کا اگزام لے رہا تھا۔ یہ سارے واقعات، یہ ساری چیزیں خدیجۃ الکبریٰ نے سنی تھی کہ آپ وعدے کے بڑے سچے ہیں، وعدے کے بڑے پکے ہیں، امانت دار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے میسج بھیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا میسرہ غلام نے کہ دیکھو میری آقانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، حرب الفجار جس حرب کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس حرب میں خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور خدیجۃ الکبریٰ کی شادی سب سے پہلے ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ابو حالہ کے 2 بچے بچپن ہی میں گزر گئے تھے۔ ابو حالہ سے خدیجۃ الکبریٰ کا پہلا نکاح ہوا تھا، ابو حالہ کا انتقال ہو کر وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی عتیق ابن عابد سے ہوئی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو دوسرے شوہر سے بھی آپ بیوہ ہو چکی تھی، آپ کا کوئی نہیں تھا، باپ بھی انتقال کر گیا تھا، دونوں شوہر بھی یکے بعد دیگر انتقال کر چکے تھے، تو مال بہت سارا تھا، آپ بڑی مالدار تھی، ان کے باپ بڑے تاجر تھے، بہت مال تھا، لیکن کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا، آپ کے مال کو آگے بڑھ کر بزنس کرنے والا، تجارت میں لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ان کا ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، اس سے میسج بھیجا، پیغام بھیجا کہ میں نے بہت کچھ سنا ہے صادق الامین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے بارے میں بہت سنا ہے، جاؤ ان کو کہو کہ میرے پاس بے شمار مال ہے، بہت دولت ہے، کیا آپ میرے مال کو لے جا کر شام کی طرف تجارت کرو گے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، میں تجارت کا مال لے کر شام کی طرف بزنس کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آپ کا چوتھا سفر ہو رہا ہے، بچپن سے سفر شروع ہے۔ پہلا، دودھ پینے کے لیے دائی حلیمہ کے مکان پر۔ نمبر 2، مدینہ منورہ اپنی ماں کے ساتھ، واپسی میں ماں کا انتقال ہو گیا، پھر مکہ تشریف لے آئے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ۔ تیسرا، ابو طالب کے ساتھ راستے سے واپس مکہ آ گئے، ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ یہ چوتھا سفر ہے، جو بڑے سفر تھے آپ کے۔ چوتھا سفر ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ابھی ایمان نہیں لائی تھی، لیکن نبی کی صداقت کا ان کو یقین تھا، امانت کا یقین تھا۔ اللہ اکبر! ایسا جوان 22-23 سال کی عمر ہے، ایسا نوجوان خوبصورت، اور جن کی صداقت، جن کے وعدے بڑے پکے ہیں، میرے مال کو لے جاؤ اور آپ تجارت کرو، بزنس کرو، جو بھی نفع ملے گا، منافع ہوگا، اس میں ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ تیار ہو گئے۔ میسرہ کو کہا خدیجہ الکبریٰ نے، یہ تم میسرہ یہ سامان دے دو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تم غلام بن کر ان کے ساتھ جاؤ، سفر شروع کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو لے کر، میسرہ کو لے کر، سامان کو لے کر اونٹنی پر سفر کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے کہاں پر؟ شام کا۔ اتنا لمبا سفر، یہ آپ کا پہلا سفر ہے شام کی طرف۔ اللہ اکبر! بھر جوانی میں 24 سال کی عمر میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ میسرہ راستے میں کہتا ہے کہ میں نے تو عجیب حالت دیکھے ہیں۔ جب واپس آئے نا تو آقانی خدیجۃ الکبریٰ کو زندگی کے یعنی اپنے سفر کے حالات اور کارگزاری سنا رہے ہیں کہ کیسے ہیں، کارگزاری سنا رہے ہیں۔ تو میسرہ نے کہا میں نے عجیب باتیں دیکھی۔ سب سے پہلی بات تو میں نے یہ دیکھی، یہ خدیجۃ الکبریٰ سے میسرہ واپسی میں کہہ رہا ہے، سفر سے واپس آئے نا مال بیچ کر، تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ ہم دونوں سفر کر رہے تھے، اتنا لمبا سفر شام کا، اتنا لمبا سفر شام کا، اللہ اکبر! کبھی ہمیں تھکن نہیں ہوئی، کبھی تھکن نہیں ہوئی۔ نمبر 2، اتنا لمبا سفر، راستے میں جب بھی کوئی درخت آیا تو وہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے جھکتا تھا۔ تیسرا، پہاڑوں کے اندر سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم نے پہاڑوں سے آواز سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے سلام کر رہے ہیں۔ چوتھی بات، راستے میں ایک راہب ملا، اور راہب نے بھی عجیب بات، پوری لمبی بات سنائی۔ انشاءاللہ میں آگے بات چلاؤں گا دوسرے بیان میں کہ یہ راستے میں میسرہ کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے ہیں، اور پھر واپسی میں مال لے کر آئے ہیں تو کتنا نفع لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بیان میں اس کو آگے بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔